اللہ تعالیٰ انسان پر بہت مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں ایک ایسی قوت رکھ دی ہے جس کی وجہ سے وہ خیر اور اصلاح کے کاموں کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور شر اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس قوت کا نام حیا ہے۔ حیا کے مختلف درجات ہیں اور اس کا کامل ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے حیا کرے، یعنی وہ انسان کو ایسی جگہ موجود نہ پائے جہاں قدم رکھنے سے اس نے منع کیا ہے، اور اس جگہ اسے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے اسے حکم دیا ہے۔ چند آیت قرآنی اور احادیث مبارکہ کے آئینے میں اپنا محاسبہ کریں۔ سورہ نور آیت 19 میں اللہ نے فرمایا، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جب بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر بڑا جرم ہے، تو آج کل ذرائع ابلاغ کے ذریعے دن رات جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اللہ کے نزدیک یہ کس قدر بڑا جرم اور گناہ ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 32 میں اللہ نے فرمایا، اور زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، یقیناً وہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، یعنی ہر وہ کام جو زنا اور بے حیائی کی طرف جانے والا ہو اس سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ اعراف آیت 33 میں اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے میرے رب نے اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ بے حیائی میں عریانی، بدکاری، حیا سوز فلمیں اور ڈرامے، نیم برہنہ لباس، بے پردگی، تقریبات میں جسم کی نمائش، عورتوں اور مردوں کی مخلوط محفلیں سب شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، حیا اور ایمان لازم و ملزم ہے۔ جب ان میں سے کسی ایک کو اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ بے حیائی جس شے میں بھی ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس شے میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی فروغ پا جائے تو ان پر طاعون کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جن کا پچھلی قوموں نے نام تک نہیں سنا ہوتا۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور اہل ایمان جنت میں ہوں گے۔ بے حیائی ظلم ہے اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں، مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے والی، وہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے۔ کپڑے پہننے کے باوجود عریاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے اس قدر باریک اور تنگ ہوں کہ ان سے بدن نظر آئے یا جسم کے خد و خال نمایاں ہو۔ آج انسان نے مادی اعتبار سے تو بہت ترقی کر لی ہے، لیکن روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بڑی تیزی کے ساتھ ذلت اور پستی کی طرف جا رہا ہے۔ ہندوانہ اور مغربی تہذیب ہمارے مسلمان گھرانوں میں اور معاشرے میں نہ صرف بڑھتی تیزی کے ساتھ سرایت کرتی جا رہی ہے بلکہ عوام الناس کی بھی اس معاملے میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ہمارے دولت مند طبقے میں پردہ اور حیا کو قدامت پسندی، دقیانوسی اور جاہلیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج کل بے حیائی کو بڑے منظم انداز میں پھیلایا جا رہا ہے۔ بے حیائی کو جدیدیت، کلچر، ویلنٹائن ڈے، روشن خیالی، LGBTQ، ٹرانسجنڈر جیسے دل فریب ناموں کے ساتھ پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پاکستانی معاشرے میں پھیلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فحش اور بیہودہ لٹریچر، اشتہارات، اسکینڈلز اور کانسرٹس اور ترقی پسند تعلیمی ادارے ہمارے معاشرے میں ایسے عوامل ہیں جو براہ راست شرم و حیا کو متاثر کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بے حیائی کو ختم کرنے اور حیا کے فروغ کے لیے ہماری ذمہ داری اور عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ ہی اچھے کاموں کو فروغ دینا اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری ہے۔ آج اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بے حیائی کے اس سیلاب کے خلاف بند باندھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر واقعی ہمارے اندر برائی سے نفرت اور خیر کے کام کرنے کا جذبہ
بیدار ہے تو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے شرم و حیا کے فروغ کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر اقدامات کرنا ہوں گے، جس کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہی ہوگا۔ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جو اقدامات لازم ہیں وہ یہ ہے کہ ستر و حجاب کے احکامات کے مطابق لباس زیب تن کیا جائے، مخلوط محفل اور رسومات میں شرکت سے اجتناب اور شرعی پردے کا اہتمام کیا جائے، نظر کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، فحش گفتگو سے اجتناب کیا جائے، موبائل اور انٹرنیٹ کا صرف کارآمد اور ضروری استعمال کیا جائے۔ مملکت پاکستان میں LGBTQ اور ٹرانسجنڈر قانون جیسی خرافات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی۔ مین اسٹریم اور سوشل میڈیا فحاشی کی تشہیر میں سرِ فہرست ہے، لیکن جب اس کے نتیجے میں کوئی بدکار انسان کسی بچی کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہی میڈیا چیخ و پکار کرتا ہے۔ گویا اصلاً میڈیا کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ میڈیا کی اصلاح کے قوانین بنانے کے لیے آواز بلند کریں۔ امت مسلمہ آج بھی اگر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی میں مصروف ہو جائے، شرم و حیا کو اپنا زیور بنا لے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی قدر و منزلت دوبارہ عطا فرما دے۔ سورہ اعراف آیت 27 میں اللہ نے فرمایا، اے بنی آدم، دیکھو اب شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالنے پائے، جیسا کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا اور اس نے اتروا دیا تھا ان سے ان کا لباس، تاکہ ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں۔ یقیناً وہ اور اس کے ساتھی وہاں سے تم پر نظر رکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہے اور اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ بقول علامہ اقبال، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہمارا دینی فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔